بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے اگر 2023 میں انتخابات ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی اس میں برسر اقتدار آ جاتی ہے اور دیگر سیاسی جماعتوں کو بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی سیاسی ڈینٹ لگتا ہے، تو میرا خیال ہے اس بھائی کو، اس صاحب کو اپنی سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ٹریک پہ لانے کی ضرورت ہے. ایسا قطعاً نہیں ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی نے ان 5 سالوں میں، پی ٹی آئی 2023 تک جائے گی، یہ بھی بات یاد رکھیے گا. باقی غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، جتنی سمجھ بوجھ ہے اس کے مطابق میں بات کروں. پی ٹی آئی اپنے 5 سالوں میں مہنگائی کو اس نہج پہ لے جائے گی، اور خان صاحب نے جو 1101 اس قوم سے وعدے کیے تھے، 1000 وعدے انہوں نے پورے جب نہیں کیے ہوں گے، ایک کوئی وعدہ ہو سکتا ہے غلطی سے انہوں نے اس کی تکمیل کر دی، اس کو پورا کر دیا ہو، تو عوام اس سے ووٹ نہیں دے گی. اور جو قوتیں پاکستان کے الیکشن پر اثر انداز ہوتی ہیں، انہیں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی سیاسی جماعت کو انہوں نے برسر اقتدار لانا ہے، اس کی کچھ نہ کچھ عوام میں سے ہو. اس وقت پی ٹی آئی، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، لاہور سے کونسلر اپنا منتخب نہیں کروا سکتی. جو حالات ہیں اس وقت، پرسوں خان صاحب نے پھر آ کے کہہ دیا کہ جی پیٹرول اور مہنگا ہو جائے گا. خیر یہ بحث نہیں ہے، بات یہ ہے وہ کرتے جائے مہنگا، انہوں نے 5 سال اپنے مکمل کرنے ہیں، اس میں خان صاحب ایکسپوز ہو جائیں گے، بلکہ اب ہو چکے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ ملے ہیں، یہ کیوں کیا گیا؟ دیکھیں جی، 80 لاکھ پاکستانی ہوں گے باہر. میں صرف ایک سوال یہ کرتا ہوں، اس میں سے کتنوں کے ووٹس بنے؟ پہلا سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں تو ہم نے قبروں میں لیٹے لاکھوں لوگوں کے ووٹ عام انتخابات میں ڈلوائے ہیں، اس سے کیا ہو گیا؟ اس سے بھی وہی قوتیں آگے آئیں اور وہی قوتیں ان قوتوں کو آگے لائیں جن کو وہ لانا چاہتی تھی. 80 لاکھ کیا 80 کروڑ بھی ووٹ بن جائیں گے نا، تو ہوگا وہی جو فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی اپوزیشن کیوں سیکھپا ہو گئی، کیوں پینک ہو گئی. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا خطرناک کام ہونے جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پی ٹی آئی دوبارہ سے آ جائے گی. اٹس امپاسبل، اٹس آؤٹ آف باکس. مہنگائی اس نہج پہ ہے کہ یہ کونسلر ایک منتخب نہیں کروا سکتے. سنگل کونسلر can win an election from Lahore, especially from backward areas of Lahore, جہاں لوگوں نے کر کے کھانی ہے. اب آگے بات یہ کہ 2023 میں کیا ہوگا. ایک ہنگ پارلیمنٹ بنے گی. ہنگ پارلیمنٹ کہ کوئی بھی سیاسی جماعت میجورٹی میں نہ آئے اور سب انڈر کنٹرول ہیں، سب بندے دے پتر بن کے رہن، تے پھر وہ اپنی جس طرح بھی انہوں نے چلانا ہے، جہے چلان والے نے انہوں نے چلان گے. تے مختصر ہے، ہو سکتا ہے کہ خاک سر غلط کہہ رہے ہوئے، ادھی سوچ نہ صحیح ہوئے، کیونکہ اللہ کی ذات ہے پرفیکٹ ہے، اللہ از اومنیسائنٹ، اللہ سب کچھ جانتے ہیں. مگر اس ہنگ پارلیمنٹ میں بھی پی ایم ایل این، میں آج آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، لیڈ کرے گی. اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت میاں شہباز صاحب یا شاہد خاقان عباسی صاحب پارلیمنٹ میں اس پارلیمنٹ کو لیڈ کریں گے، یعنی اس وقت کی حکومت کو لیڈ کریں گے. اور اپوزیشن میں بھی پی ٹی آئی کی کوئی تگڑی پوزیشن نہیں ہوگی. یہ بات یاد رکھیے گا. پی ٹی آئی اپنا کام کر چکی، جو اس سے کروانا تھا وہ کر چکی ہے. اب صرف وہ کچھ ٹولز دے رہی ہے تاکہ آنے والے حالات کو بہتر کیا جا سکے. اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کا بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، 80 لاکھ کیا 80 کروڑ بھی ہوں، ان کا بھی ووٹ اس ملک کے فیصلے نہیں بدل سکتا. کیوں؟ کیونکہ فیصلے جہاں ہونے ہوتے ہیں وہاں ہو چکے ہوتے ہیں، اور انہی قوتوں کو آگے لایا جاتا ہے جن کی عوام میں کچھ نہ کچھ سے ہو. تو اس وقت پی ٹی آئی کی کوئی سے نہیں ہے عوام میں. پی ٹی آئی ہیز لاسٹ اٹس پاپولیرٹی ایون امنگ اٹس فالوورز. یہ میرا تجزیہ تھا. باقی غیب کا علم اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.